السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، پاکستان بھر میں لاکھوں یتیم بچوں کی کفالت کا الخدمت فاؤنڈیشن کے پاس ایک بہت مربوط اور منظم نظام ہے۔ اسی پروگرام کی غرض و غایت اور اس کی تفصیلات کو جاننے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے صدر انجینئر احمد حماد رشید صاحب کو۔ میں انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بہت دعائیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ نے آرفن کیئر جو پروگرام ہے اس پر بہت انکریزی سے کام کیا، تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان بھر میں جو یتیم بچے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اور الخدمت فاؤنڈیشن ان بچوں میں سے کتنوں تک پہنچ پائی ہے، اور ان کی کفالت کا انتظام کس طرح سے کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، آپ نے آج اس اہم موضوع پہ ہمیں بلایا۔ بنیادی طور پہ پاکستان میں جو یو این او کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 4.2 ملین 42 لاکھ آرفن بچے ہیں، اور ان 42 لاکھ آرفن بچوں میں سے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی تمام آرگنائزیشنز مل کے، جو چھوٹی بڑی آرگنائزیشن ہیں، وہ شاید 1 لاکھ بچوں کی کفالت کر رہی ہیں، جن میں سے 23,000 بچوں کی کفالت الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کام ہونا چاہیے، حکومت کا کام ہونا چاہیے کہ وہ ان بچوں کو اڈاپٹ کرے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ جیسے ٹرکی کی جو سلطنت عثمانیہ تھی، اس میں جتنے بھی آرفن بچے ہوا کرتے تھے ان کو سلطنت جو ہے وہ ان کو اڈاپٹ کرتی تھی، ان کو پال پوس کے بڑا کرتی تھی، ان کی ایجوکیشن کو دیکھتے تھے، اور ان میں سے جو موسٹ کمپیٹنٹ بچے ہوتے تھے وہ اس گورنمنٹ کی بیوروکریسی کا کام کرتے تھے۔ 600 سال حکومت رہی، اس میں سے تقریباً 500 سال تک انہوں نے یہ پریکٹس کی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کی حکومت بہت زبردست اس کے آپریشنز اور سارے معاملات تھے۔ پھر آخری جو صدی آئی اس میں چند سالوں میں انہوں نے اپنے بچوں کو جو بے شک اہل ہوں یا نہ ہوں ان کو آگے لانا شروع کیا، جس کے نتیجے میں ان کا زوال ہوا۔ تو یہ بہرحال ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہوا تھا، تو اس کے بعد والدہ بھی جلدی چلی گئیں، دادا بھی، تو وہ خود اس چیز کو بہت محسوس کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی کسی ایک یتیم کی کفالت کرے گا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، دونوں انگلیوں کو نے ملایا کہ میرے بالکل ساتھ ہوگا۔ تو اس کا بہت اجر ہے کسی بھی ایک یتیم کی کفالت کرنے کا، اور ہمارے جو بہن بھائی ہیں پاکستان میں، جو مخیر حضرات ہیں، وہ سب اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور مذہبی فریضے کے طور پہ محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر ان کو اپروچ کیا جائے اور ان کو ایک جو بچے آرفن ہیں ان کا ڈیٹا دیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ موسٹلی اچھا پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے اس سلسلے میں کچھ سال پہلے آرفن کیئر پروگرام لانچ کیا۔ آرفن کیئر پروگرام کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے جو روایتی آرفنیج جس طرح ہوتے تھے، جس کو ہم یتیم خانہ کہتے تھے، لیکن ہم اس کو آرفن ہاؤس کہتے ہیں، اور اس کا نام ہم نے آغوش رکھا ہے، یعنی اس کا نام آغوش ہی ہم لیتے ہیں، تو ماں کی آغوش سے اس کو مشابہت دی گئی ہے۔ تو جو آغوش ہم نے پلان کیا، پہلا آغوش اٹک میں بنا تھا، جو کشمیر میں زلزلہ آیا اس میں جو بچے یتیم ہوئے ان بچوں کو اکوموڈیٹ وہاں پہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر گریجولی آغوش بننا شروع ہوئے، اور اس وقت پاکستان میں 21 آغوش ہومز جو آرفن ہومز ہیں وہ آپریشنل ہیں، اور 10 آرفن ہومز ہمارے انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ آرفن ہوم جو ہے، آغوش ہے، اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کر کے، آپ کروڑوں روپے کی زمین، کروڑوں روپے کی بلڈنگ،
اور اس کے بعد آپ ایک گھر بناتے ہیں اور بلڈنگ بناتے ہیں اور اس میں بچے مقیم ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایکسپینسو پروجیکٹ ہوتا ہے, اور جب ایک 40-50 کروڑ کا ایک پروجیکٹ بنتا ہے تو اس میں 100-150 بچہ مقیم ہوتا ہے. تو آپ رفلی کہہ سکتے ہیں کہ 40-50 لاکھ پر چائلڈ اس کی ایک کاسٹ آ جاتی ہے. تو اس طرح آپ اگر اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ اگر اربوں روپے کی بھی انویسٹمنٹ کریں تو آپ شاید چند ہزار بچوں کو ہی اکوموڈیٹ کر سکیں گے. ویئر ایز چیلنج از ویری بگ. مطلب آپ دیکھیں کہ 42 لاکھ بچے تو آج سے چند سال پہلے کی رپورٹ کے مطابق آرفن تھے, UN کی رپورٹ کے مطابق. تو اب تو اس سے بہت زیادہ ہوں گے. لیکن ہمارا صاحب یہ بتائیں کہ ان میں سے ظاہر ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہوں گے 42 لاکھ میں سے جو افورڈ کر سکتے ہوں گے, یعنی ان کا کوئی نہ کوئی اسپانسر ود ان فیملی موجود ہوگا. تو 42 لاکھ سبھی بچوں کو تو سپورٹ نہیں چاہیے. نہیں, اس میں میں عرض کرتا ہوں بنیادی طور پہ جو آرفن ہوتا ہے نا جی, وہ آرفن ہی ہوتا ہے. کہ افورڈنگ آرفن یا نان افورڈنگ آرفن کی کوئی وہ گنجائش نہیں ہے. آرفن کو بہرحال سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ بچوں کو فیملیز سپورٹ کر دیتی ہیں. تو ہم نے یہ جو آرفن بچے آرفن ہاؤس میں ہم ان کو رکھتے ہیں تو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں, ان کے دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو بچے, ان کی نسبت اگر بچہ جس کے والد نہیں ہے وہ اپنی ماں کے پاس رہے گھر میں تو وہ بہت زیادہ آسانی سے اس کی کفالت بھی ہو سکتی ہے. بہت کم سرمایے میں بہت کم توجہ کے ساتھ والدہ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اس بچے کو اڈاپٹ کر کے اس کی پرورش کر سکتے ہیں. تو ہم نے پھر ایک دوسرا پروگرام لانچ کیا جس کو ہم آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کہتے ہیں. اس پروگرام میں اس وقت ہمارے پاس 21,000 سے زیادہ بچے ہیں جن کو الخدمت پاکستان میں اسپانسر کر رہی ہے. اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں جی کہ ایک فیملی میں جو 5 سال سے لے کے 18 سال کے درمیان ایک مدر کے 2 یا 3 یا 4 جتنے بھی بچے ہیں ان سب کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اسکول گوئنگ بچوں کو. اور جب ہم ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ پوری کی پوری فیملی کو, جب ان کے لیے ہم خوراک کا انتظام کرتے ہیں, ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں, ان کے لیے ہیلتھ کیئر کا انتظام کرتے ہیں, دیگر انتظامات کرتے ہیں, تو بیسیکلی وہ پوری کی پوری فیملی کو سپورٹ ہم کرتے ہیں. تو اس میں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ بجائے ایک بچے کو آپ کسی آئسولیٹڈ جگہ پہ لے جا کے اس کو آپ اسپانسر کرتے ہیں, اس کی بجائے آپ ایک پوری فیملی کو لک آفٹر کرتے ہیں, اور وہ پوری فیملی الحمدللہ اس کو آپ اپلفٹ کرتے ہیں اور ان کی پرورش ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جو پیسہ آپ کسی فیملی کو دے رہے ہیں وہ واقعی ان بچوں کی تعلیم پہ لگ رہا ہے, یا جو غریب فیملیز ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے آٹے کے ایک توڑے کی اہمیت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ ان کا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے جائے. تو جن فیملیز کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ کوئی ایسا آپ نے سرٹن کرائٹیریا ڈیولپ کیا ہے, کوئی ایسا مانیٹرنگ کا سسٹم ہے کہ آپ یہ چیک کر سکیں کہ آپ کے بچے جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ واقعی گھروں میں رہ کے پڑھ بھی رہے ہیں؟ بالکل. اس میں اس طرح ہے جی کہ ہمارا ایک نظام ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے ہر 200 بچوں پہ ایک فیملی سپورٹ آفیسر ہائر کیا ہوا. ایک بچہ ہے جو اس کو ہم FSO کہتے ہیں, فیملی سپورٹ آفیسر. وہ ان کو لک آفٹر کرتا ہے, وہ ان کا ریگولر وزٹ کرتے ہیں ان کے گھروں پہ. یعنی آپ دیکھیں اگر 200 بچے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ تقریباً 60-70-80 فیملیز کو بلانگ کرتے ہوں گے نا. تو وہ 60-70-80 فیملیز ایک کلسٹر میں ہم آئیڈینٹیفائی کر کے, لیٹ سے لاہور میں جیسے اگر گرین ٹاؤن ایک کلسٹر ہے وہاں پہ 200 بچے ہیں تو ان کے لیے ایک FSO مقرر ہے. وہ FSO ان کے گھروں میں بھی رابطہ رکھتے ہیں, وہ ان کے اسکول میں بھی رابطہ رکھتے ہیں, ان کی ریگولر ایجوکیشن کی رپورٹس, ان کی ہیلتھ کی رپورٹس, ان کی ادر رپورٹس. وہ ہمارا ایک ERP سسٹم ہے ہمارے ہیڈ آفس میں, اس میں ہمارے FSOs اس کو انٹر کرتے ہیں اور وہ ہمیں ایک ریگولر رپورٹس ہمیں ملتی رہتی ہیں کہ یہ بچہ اس وقت اپنے اسکول میں کیسا پرفارم کر رہا ہے, اس کی ہیلتھ کے معاملات کیسے ہیں, اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں, اس کی لیٹسٹ پکچرز, ہر چیز ہمیں ریگولر اپڈیٹ ہوتی ہے. تو اس طرح ہم ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم سرپرائز وزٹس بھی ہمارے ہوتے ہیں مختلف اوقات میں. اور اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز کرتے ہیں کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کلسٹرز بنائے ہوئے ہیں, اور ہر کلسٹر میں ہم بچوں کو ونس اے منتھ ایک دفعہ والدہ کو بھی اور بچوں کو بھی اپنے پاس اسٹڈی سینٹر میں بلاتے ہیں. وہ جب وہ آتے ہیں تو مدرس کو الگ بٹھا کے, خواتین ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتی ہیں, اور بچوں کو ہم الگ بٹھا کے ان کی کردار سازی, ان کی کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے
ان کی تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور ان سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں تاکہ ان کے ریئل پرابلمس کا ہمیں پتہ چل سکے. لاہور میں یہ اسٹڈی سینٹر کس جگہ ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہم نے گلبرگ میں ہمارا آرفن اسٹڈی سینٹر ہے جو ایم بلاک میں. اس کے علاوہ ہم نے مختلف جگہ پہ ٹیمپریری بھی, تاکہ بچوں کو بہت دور نہ آنا پڑے, جس طرح ہم ٹاؤن شپ میں پنجاب اسکول میں ہم ارینج کرتے ہیں, اسی طرح ہم وحدت روڈ پہ جو ہے منصورہ ڈگری کالج میں ہم ارینج کرتے ہیں. اس طرح وہاں پہ ہم نے ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کو ٹرانسپورٹیشن کا ایشو نہ ہو. تو اس طرح ہمارے یہ اسٹڈی سینٹر کنڈکٹ ہوتے ہیں. جی. اچھا, جو آپ کا آرفن کیئر پروگرام ہے اس میں بچہ جو ہے وہ گھر میں نہیں رہ رہا, وہ بلکہ 24 آورس ایک ہاسٹل ہے جہاں پر وہ مقیم ہے, ایسی ہے؟ نہیں جی, دو اس کے میں نے آپ کو بتایا ماڈل ہیں. ایک آغوش کا ماڈل ہے وچ از این آرفن ہوم, اس میں بچہ 24 آورز آغوش میں رہ رہا ہے. اور جو آرفن فیملی سپورٹ پروگرام ہے, یہ بھی دونوں آرفن کیئر کے نیچے آتے ہیں. تو جو آرفن فیملی سپورٹ پروگرام ہے اس میں بچہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر میں رہا ہے. ٹھیک ہے. آغوش جو ہے یہ 24 آورس کا ایک پورا سیٹ اپ ہے جس میں بچہ وہیں مقیم ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور اسکول بھی اسی سینٹر کے اندر ہے یا الگ سے جو اسکولز ہیں وہاں بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں؟ نہیں, اصل میں اس میں چونکہ بچے ڈفرینٹ ایج گروپ سے ہوتے ہیں تو ایک اسکول وائبل ہی نہیں ہے کہ اب 200 بچوں کے لیے 150 بچوں کے لیے 100 بچوں کے لیے تو اسکول نہیں بن سکتا جو کہ ڈفرینٹ ایج گروپ کے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ ارینج کیا ہوا ہے کہ جو نیئرسٹ کوئی اچھا اسکول ہوتا ہے اس میں ہم ان کو داخل کرواتے ہیں اور پک اینڈ ڈراپ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, وہاں بچے جاتے ہیں. لیکن ایک ہمارا آغوش ایسا ہے جو شیخوپورہ میں ہے, شرک پور میں. اس میں چونکہ ہمارے پاس 120 کنال جگہ تھی تو وہاں پہ ایک بوائز کا آرفنیج بنا, پہلے آغوش بنا, پھر گرلز کا آغوش بنا. پھر یہ ہوا کہ پنجاب اسکول نے ہمیں آفر کی کہ ہم یہاں پہ ایک اپنی برانچ بناتے ہیں اور یہ بچے بچیاں بھی اس میں پڑھیں اور پلس اس کی جو ٹوٹل انکم ہوگی وہ ہم ڈونیٹ کریں گے ان بچوں کی پرورش کے لیے. تو وہ اس طرح ہمارا پورا وہ سینٹر جو ہے وہ سیلف سسٹیننگ ہو گیا ہوا. تو وہ ہم صرف یہ ایک ماڈل ہے. دوسرا ایک ہمارا مری میں آغوش ہے جو کہ جہاں کے بہت بڑا سینٹر ہے, اس میں ہمارے بچے اندر پڑھتے ہیں. ادروائز ہمارے آرفنیج میں اندر سکولنگ نہیں ہے. صحیح ہے. تو بچے جو عام روایتی سکولز ہیں انہی کے اندر جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ نہیں, روایتی نہیں, ہم ان میں سے جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتا ہے اس میں ان کو داخل ایک ہی اسکول میں جاتے ہیں. ایک آرفنیج کے بچے ایک ہی اسکول میں جاتے ہیں, وہاں پہ ان کو ہم جو اس ایریے میں بیسٹ اسکول ہوتا ہے اس میں ہم داخل کرواتے ہیں. اچھا, تو 24 آورس چونکہ بچے آپ ہی کے پاس ہیں جی, تو ان کی جو تربیت ہے جی وہ ظاہر ہے صرف تعلیم اور کھانا پینا تو آپ کے ذمہ نہیں ہے نا, پھر اب ان کی تربیت بھی تو آپ ہی کے ذمہ ہے. بالکل. تو اس کا کوئی آپ نے کریکولم ڈیولپ کیا؟ ہاں جی, اس کا ایک پورا مربوط نظام ہے, پورا کریکولم ہے, اور ان کا صبح سے شام تک جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پورا ایک ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے مطابق وہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور اس میں ان کی دینی تربیت, ان کی اخلاقیات, ان کے باقی معاملات سارے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ بہت اچھے ریزلٹس ہیں. فزیکل فٹنس اور ایکسرسائز وغیرہ یا گیمز؟ ہاں جی, گیمز کا بہت اچھا نظام ہے اور اس میں بچوں کو جو ہے وہ انکریج کرتے ہیں اسپورٹس میں. اور الحمدللہ یہ ہے کہ ابھی ہم ایک لانچ کر رہے ہیں, پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام بھی ہم لانچ کر رہے ہیں, جس میں سے پورے جو پاکستان میں ہمارے آرفنز ہیں ان میں سے جو بہت ہی ٹیلنٹڈ کرکٹرز ہوں گے ان کو ہم جو ایک ہائی پرفارمنس سینٹر ہے وہاں پہ لا کے ان کو ٹرینڈ کریں گے اور انشاءاللہ وہ سٹارز بنیں گے. صحیح. تو اس طرح سے آپ ان کی جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے, تربیت ہے اور ایجوکیشن ہے, تینوں چیزوں کا ذمہ لے رہے ہیں. جی الحمدللہ. اور ہر سطح پہ آپ نے اس کے لیے کوالٹی میئرز ڈیولپ کیے ہیں جس سے آپ یہ جج کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا سسٹم جو ہے. جی, اس میں ہمارا ایک بڑا منظم ایک نظام ہے. مطلب جو جتنے آرفنیج ہیں ہمارے اور یہاں ایون آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کے بچے ہیں, ہمارے ہیڈ آفس میں ایک بہت بڑی ٹیم ہے اور ایک پورا ERP سسٹم ہے جس کے تحت ان کے پاس ساری انفارمیشن پہنچ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ چونکہ وہ وہاں پہ اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ایک اسی چیز کے لیے ٹرینڈ ہیں, تو وہ پراپر ہر آرفنیج کو اور ہر FSO کو وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے
کس طرح ایکٹ کرنا ہے اور بچوں کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. تو وہ بہت ایک مربوط نظام ہے اور وہ پروفیشنلز اس کو رن کر رہے ہیں. ہم لوگ تو والنٹیئرز ہیں, ہمارا تو رول ایک خاص حد تک ہے کہ, لیکن جو اصل میں جو ہمارا آرفن کیئر پروگرام ہے اس کی جو کور ٹیم ہے وہ دے آر آل پروفیشنلز جو کہ ہیڈ آفس میں بیٹھ کے اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. سارے آرفنیج وہ ہیڈ آفس ہی کنٹرول کرتا ہے. آپ نے بتایا کہ جو فی بچہ ہے وہ 40 سے 50 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے بعد اس کے لیے ایک اسٹرکچر ڈیولپ ہو پاتا ہے. بالکل ایسے. تو اتنی فنڈنگ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کرنا جی, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ہم تو اپیل کرتے ہیں تو مخیر حضرات ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں. بہت سے لوگ, بہت ہزاروں لوگ پاکستانی انوالو ہیں اس میں ہمارے ساتھ, اوورسیز پاکستانیز ہیں, وہ سب ڈونیٹ کرتے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں اضافہ ہی ہو رہا ہے. نمبر آف آرفنز جو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے, ہمارے آرفنیج جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. تو پاکستانیوں میں اللہ نے یہ خاص کرم کیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ چیریٹی کی طرف انکلائنڈ ہے بہت زیادہ. تو الحمدللہ ہمیں اس طرف سے کبھی کمی پیش نہیں آئی. اچھا, یہ اسٹوڈنٹس جب پڑھ کے پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو اس کے بعد بھی ان سے کوئی رابطے کی ترتیب بنی ہے یا بس آپ نے پڑھا دیا اور پھر معاشرے کے سپرد کر دیے؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے. ہم نے ان کا ایک تو ایلومنائے کا ان کا ایک نظام ترتیب دیا ہے کہ ان سے یہ ہمارا ہمیشہ رابطہ رہے, لیکن ہم ان کی جابس کے حوالے سے, ان کی معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنانے کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی ہم کافی ایک ڈیٹیلڈ ہمارا پروگرام ہے وہ ہم رن کر رہے ہیں. صحیح. تو فیلڈ میں جب بچے جائیں گے تو اس کے بعد آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا ان کو اس حوالے سے موٹیویٹ کیا جاتا ہے یا توجہ دلائی جاتی ہے کہ جب وہ خود ارننگ ہینڈ ہو جائیں تو پھر وہ اپنی ہی طرح کے جو بچے ہیں ان کی اسپانسرشپ کریں وہ اپنے پیسے سے؟ ڈیفینیٹلی جی, یہ تو ایک چیز ہے, ایک اسپیکٹ ہے. ان کو خود بھی احساس ہوتا ہے اور جو ویسے ان کو ٹرین بھی, ان کی تربیت ہو رہی ہے تو ان کو ٹرین بھی کیا جا رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کا جو ابھی آپ نے ان کے حوالے سے بات کی جابز وغیرہ کے حوالے سے, تو الخدمت فاؤنڈیشن لاہور میں ہمارے اس وقت بھی 4 امپلائیز ایسے ہیں جو کہ ہمارے اسپانسرڈ آرفن تھے. تو ان کو ہم نے موقع دیا ہے. تو ہماری پرائرٹی ہمارے آرفنز ہیں کہ جب بھی کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے, کوئی جاب اپرچونٹی ہے, کوئی ٹریننگ اپرچونٹی ہے یا کوئی بھی کسی قسم کی سپورٹ کی اپرچونٹی ہے, تو ہم اپنے آرفنز کو پریفر کرتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ذرا ان کو جاب بھی مل جائے گی اور وہ اپنی کاز کے ساتھ بھی جڑے رہیں گے. اس میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارا جو ایک ہے اسکل ٹریننگ کا پروگرام, اس میں ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ جو ہمارے جتنے آرفنز ہیں, آپ اگر دیکھیں کہ اپنے بچوں میں بھی دیکھیں, عام معاشرے میں بھی دیکھیں, تو اگر 100 بچے اپیئر ہوتے ہیں کسی بھی ایگزام میں تو ان میں سے 5 ایسے ہوں گے جو اس لیول پہ ہوتے ہیں جو پروفیشنل کالجز میں یا ہائر اسٹڈیز میں جا سکتے ہیں. اگر باقیوں کو آپ کوشش کریں گے کہ آپ ان اسٹڈیز میں لے کے جائیں تو وہ لوگ ایک لائبلٹی بن جائیں گے اور وہ جابس کی تلاش میں رہیں گے اور وہ معاشرے کے کارآمد فرد نہیں بن سکتے. تو اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جتنے ہمارے آرفن بچے ہیں اور اس کے علاوہ جو ادروائز مستحق بچے ہیں, ان کے لیے ہم نے ایک اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام بنایا. اسکل ٹریننگ ہم اس کو کہتے ہیں اسکل ٹریننگ اینڈ انٹرپرینورشپ پروگرام. اس کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں ہم ان کی اسکل ٹریننگ کرتے ہیں, دوسرے حصے میں پھر ہم ان کے لیے انٹرنشپس کا انتظام کرتے ہیں, تیسرے پارٹ میں ہم ان کے لیے جابس کا انتظام کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اگر مدر آتی ہیں بچے کو لے کے, تو ہم اگر اس کو اتنا لمبا پروسیس بتائیں کہ جی یہ ٹریننگ ہوگی, پھر انٹرنشپ ہوگی, پھر جاب ہوگی, تو ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہمارا تو آج کھانے کا پرابلم ہے, ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک کریش پروگرام, ہم اس کو کہتے ہیں, وہ ترتیب دیا ہے. اس میں ہم نے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اور ہم ان کی ٹریننگ آن جاب کرواتے ہیں. کہ لائک فار ایگزامپل ہم نے کیکس اینڈ بیکس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا. ان کو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو 10 بچے دیں گے, ایک گروپ دیں گے اور آپ ان کو ٹرین کریں گے
اور ان کو ایک اسٹائپنڈ دیں گے جس سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا رہے. اور اس کے بعد 6 months کے بعد جو بچے آپ سمجھیں گے کہ وہ کیپیبل ہیں آپ ان کو جاب دے دیں گے, اور جو بچے کیپیبل نہیں ہیں ان کو ہم سرٹیفکیٹ دے کے فارغ کر دیں گے, ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ ان کو مل جائے گا اور وہ کہیں اور جا کے جاب تلاش کر سکے. اسی طرح دیگر اداروں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. یہ ایک پروگرام ہے جو کہ جن کو امیجیٹ آپ کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم نہیں بلکہ شارٹ ٹرم سولوشن کی ضرورت ہے, ان کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہوا ہے. اور جو لانگ ٹرم والا ہے وہ ہمارا جو اسکل ٹریننگ اینڈ انٹرپرینورشپ پروگرام ہے اس میں ہم ان کو لے کے جاتے ہیں. اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہم نے خود انسٹیٹیوٹ ڈیولپ نہیں کیے, اس کے لیے ہم نے مختلف انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں, ان میں یہ بچے جاتے ہیں اور وہاں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, اسکل ٹریننگ لیتے ہیں. پھر یہ ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہتے ہیں منتھلی, جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ رابطے میں. اس کے بعد جب یہ بچے واپس آتے ہیں تو ہم ان کو انٹرنشپ کے لیے بھیجتے ہیں. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا انجینئر حماد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو ٹیکنیکل اسکل ڈیولپمنٹ کا جو پروگرام ہے اس میں ٹریننگ دینے کے بعد فردر پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہے جی کہ ہم بچوں کی انٹرنشپ کرواتے ہیں. جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک بچہ ہمارا تھا, اس نے کوتھم سے شیف کا کورس کیا. اب اگر روٹین میں کوئی بھی بچہ اپنے طور پہ جا کے شیف کا کورس کرتا ہے تو جب وہ انٹرنشپ کا بولتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی کسی چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں کسی ایسی جگہ پہ جا کے بیچارہ کرے گا, ادروائز اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. ویئر ایز ہم نے اس بچے کو 5 اسٹار میں انٹرنشپ کروائی, پیڈ انٹرنشپ کروائی. جب پیڈ انٹرنشپ کروائی ہے اس کے بعد ہم نے کوشش کر کے وہیں پہ اس کی جاب کروائی, اور آج وہ بچہ دبئی میں ایک 5 اسٹار میں. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنا انفلوئنس یوز. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے وہ آٹو کیڈ ڈرائنگ کا کورس کرتا ہے. اب وہ جب آٹو کیڈ کر کے آئے گا تو آپ اس کو کسی اچھے آرکیٹیکٹ کے پاس اگر بھیج دیں انٹرنشپ کے لیے تو ڈیفینیٹلی آفٹر 6 months اور 1 year وہ اس قابل ہوگا کہ وہ بہترین اپنے لیے کام کر سکے. اسی طرح سب بچوں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھی انٹرنشپس کا ارینجمنٹ ہو جائے. سیکنڈلی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آئی ٹی بیسڈ ٹریننگز زیادہ کریں, اسکل ڈیولپمنٹ زیادہ کریں, کیونکہ ہمارے ملک میں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ معاشی مسائل ہیں, جابز ہیں نہیں. تو اگر ہم بچے ان سیکٹرز میں پروڈیوس کرتے جائیں گے جہاں پہ ان کو لوکلی کمپیٹ کرنا پڑے تو بچے پھر ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے رہیں گے, جابز پھر نہیں ان کو ملیں گی. تو ہم آئی ٹی سیکٹر میں کر رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنے بچوں کو ہم ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ان کی ٹریننگ ہم فری لانسر کے طور پہ کریں کہ یہ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکے. فار ایگزامپل ایک بچہ جیسے میں نے عرض کیا ڈرائنگز اچھی بناتا ہے تو وہ آٹو کیڈ ڈرائنگ کے لیے انٹرنیشنلی آرڈرز بک کر کے وہ ڈرائنگز کرے. اگر ایک بچہ سمپل ڈیٹا انٹری اچھی کر سکتا ہے تو وہ ڈیٹا انٹری کے لیے آرڈرز پکڑ کے وہ ڈیٹا انٹری کرتا رہے. اسی طرح ہر بچہ اپنی اسکل کے مطابق انٹرنیشنلی کمپیٹ کرے اور فری لانسر کے طور پہ کام کرے. اس سے یہ ہے کہ پاکستان کو زر مبادلہ بھی آئے گا, لوکل مارکیٹ بھی سیچوریٹ نہیں ہوگی جابس کے حوالے سے, اور یہ بچے ایک باعزت روزگار کما سکیں گے. اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے بزنس انکیوبیٹرز ڈیولپ کیے ہیں کہ ہم نے ابھی ایک جگہ خریدی ہے, وہاں پہ ایک ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ بنا رہے ہیں. تو اس میں جو بزنس انکیوبیٹر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بچے کو ایک پراپر انوائرمنٹ دیا جائے گا, پراپر اکوپمنٹ اینڈ گائیڈنس ٹو بیکم اے فری لانسر, وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنی ایکسپرٹیز کو یوز کر کے وہ کمانا شروع کرے گا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب 2-4-6 مہینے میں کہ وہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ وہ 50-60-70 ہزار روپے کما سکتا ہے تو پھر ہم اس کو ریلیز کر دیں گے. ہم اس کو ہمارا جو دوسرا پروگرام ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ انٹرلنک کیا جو مائکرو فائنانس پروگرام ہے, جس کو ہم الخدمت روزگار اسکیم بھی کہتے ہیں, جس میں ہم بلا سود قرض دیتے ہیں. تو اس میں ہم ان بچوں کو بلا سود قرض دے کے ان کو اکوپمنٹ, کمپیوٹر اور جو ان کا اکوپمنٹ ریکوائرڈ ہے وہ لے کے دیتے ہیں, اور وہ پھر بچے اپنے گھر جا کے وہی کام
کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ پہ پھر کوئی دوسرا بچہ جو ڈیزرونگ ہے وہ آ جاتا ہے. تو ہمارے یہ آرفنز کے لیے یہ پرائرٹی ہے. لیکن آرفنز کے علاوہ ہمارے جتنے ادروائز بچے ہیں جو مستحق ہیں, جو انڈر پریویلیجڈ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ بڑا اچھا پروگرام ہے کہ وہ اس میں آ کے اسکل ٹریننگ لیں اور فری لانسر کے طور پہ اپنے لیے روزگار باعزت طریقے سے کما سکیں. اچھا, جو اسٹوڈنٹس ہائی پرفارمر ہوتے ہیں یا اسٹڈیز میں بہت اچھے ہیں, جی, تو ان کمپیٹنٹ اور انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس کے لیے پھر آگے فردر کیا راستہ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ اپنے بچوں کو چھوڑتے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ 16 سال کا ہو گیا یا 18 سال کا ہو گیا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بالکل اسی طرح الخدمت اپنے آرفن بچوں کو چھوڑتی نہیں ہے, اور ہم لوگ ان کو, ہمارے پاس ایک اسکالرشپ ہے الفلاح اسکالرشپ کے نام سے, جو بچے بریلینٹ ہوتے ہیں ہم ان کو الفلاح اسکالرشپ دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیورنگ دا اسٹڈیز ہم پورے پاکستان میں جو ہمارے یہ 23,000 بچے ہیں, ان میں سے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں. جو بچے بریلینٹ ہوتے ہیں ان کو ہم, ہمارا جو مری میں آرفنیج ہے, مری میں ہم نے ایک مری ایکسپریس وے پہ 54 کینالز پہ ایک بہت زبردست کیڈٹ کالج کی طرز پہ ایک ہم نے آرفنیج ڈیولپ کیا ہے, اور اس کے اندر ہی ہمارا جو ہے ایجوکیشنل کمپلیکس ہے. تو ہم اس میں بچوں کو بھجواتے ہیں, اور وہ کمپٹیشن سے جو بیسٹ بچے ہوتے ہیں وہ ان کو ہم بھجواتے ہیں, وہ وہاں پہ ٹریننگ دیتے ہیں. تو اس طرح کر کے جو بچے پروفیشنل کالجز میں جا سکتے ہیں ان کو they would not be deprived of the right of higher education because not having the resources. الخدمت ان کو سپورٹ کرتی ہے اور آخر دم تک سپورٹ کرتی ہے جب تک وہ کسی منزل پہ پہنچ نہیں جاتا ہے. اور جو نکمے بچے ہوتے ہیں یا کمزور بچے ہیں اسٹڈیز میں, ان کا کیا؟ ان کو ہم اسکل ڈیولپمنٹ والی سائڈ پہ لے کے آتے ہیں. پھر ان میں سے بھی ہمارا ایک بورڈ ہے جو اسیس کرتا ہے کہ ان میں سے کون سے بچے جو ہیں وہ کس قسم کی سکلز لے سکتے ہیں. اگر تو کوئی آئی ٹی بیسڈ یا کمپیوٹر بیسڈ سکلز لے کے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ فری لانسر بن سکیں, ان کو اس طرف پرائرٹی اس طرف لے جانے کی ہے. لیکن جو بچے نہیں پھر کر سکتے تو ان کو وہ جس قابل ہوتے ہیں اسی لیول کے مختلف سکلز ان کو دے کے معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنانے کی, جیسے کوئی شیف بن گیا, کوئی الیکٹریشین بن گیا, کوئی اس طرح بھی ہوتے ہیں. لیکن ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہم ان کو آئی ٹی بیسڈ اور ان کو ذرا ہائی پروفائل سکلز دیں اگر اف دے آر کیپیبل. اب سارا ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ان کے لیے اپرچونٹی ہے. آپ نے بتایا تھا کہ آپ ایسوسیٹ رکھتے ہیں, تو جو ان کی مدرس ہیں ان کے حوالے سے کیا آپ کا پروسیجر کیا ہے اور آپ کس طرح سے ان کو لے کے چلتے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں آپ نے سوال کیا کہ ان کی سلیکشن کیسے ہوتی ہے, اور پھر مدرس کا ہم جتنے فنڈنگ کرتے ہیں وہ ان کے مدر کے اکاؤنٹ میں کرتے ہیں. کوئی کیش ٹرانزیکشن نہیں ہوتی, مدر کے اکاؤنٹ میں کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایف ایس اوز جب ان کو دیکھتے ہیں, سارا اسٹڈی کرتے ہیں ہم کہ ان میں سے کون سی مدرس ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں, کہ اگر وہ تھوڑی بہت ان کے پاس اسکل ہے, فرض کریں کوئی سلائی کڑھائی کرنا چاہتی ہیں, ہم ان کو سلائی مشین پرووائڈ کر سکتے ہیں. اگر کوئی ذرا بہتر لیول پہ سلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو بہتر مشینیں جوکی یا اس طرح اچھی مشینز ہم ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. اسی طرح کچھ مدرس بزنس کرنا چاہتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنا چاہتی ہیں, کوئی کپڑے کا چھوٹا سا کام, خرید و فروخت, کوئی سلائی, اس طرح ریلیٹڈ. تو ہم ان کو, ہمارا جو مائکرو فائنانس پروگرام ہے اس سے ہم ان کو بلا سود قرض بھی دیتے ہیں. تو ان میں سے بہت سی مدرس سکسیس سٹوری بنی ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے کاروبار کیے ہیں وہ اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو پوری فیملی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم ان کا صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو ان کی تعلیم کو دیکھ لیا, ان کے بعد ہم ان کی ہیلتھ کے حوالے سے بہت کانشیس ہیں کہ ہم نے ایک پورا نیٹ ورک بنایا ہے کہ بچے کی بھی اور ماں کی بھی مسلسل ہیلتھ اسکریننگز اور ان کا ریگولر چیک اپس اور ان کی ہر طرح کی اس حوالے سے بھی سپورٹ رہے, وہ بھی ہم اس پہلو کو بھی دیکھتے ہیں. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ چونکہ الخدمت ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, الخدمت کے پاس بے پناہ ایسی چیزیں آتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے عید آتی ہے تو بہت سے لوگ عید گفٹس ہمیں بھجواتے ہیں. رمضان المبارک میں بہت سے لوگ ہمیں رمضان کے حوالے سے افطاری کے لیے اور اس طرح وہ فوڈ پیکیجز بھجواتے ہیں. پھر اسی طرح بڑی عید پہ ہمیں گوشت کے پیکڈ جو میٹ ہوتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے.
تو ہم یہ تمام چیزیں ہم ان فیملیز کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ جو یہ لاہور میں جس طرح میں نے کہا 21,000 اوور آل بچے ہیں آرفن فیملی سپورٹ پروگرام میں، تو لاہور میں 1910 بچے ہیں. تو یہ جو تقریباً 700-800 فیملی ہے، اس 700-800 فیملی کی طرف ہم اپنے تمام ریسورسز کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ یہ لوگ ایک اچھی زندگی گزار سکیں، ان کی کسی نہ کسی حد تک سپورٹ ہو سکے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں. اچھا، اس میں آپ کی پریفرنس یا پرائیورٹی کیا ہے کہ جو آرفن کیئر پروگرام ہے اس میں اگر آپ زیادہ فیملیز تک پہنچیں تو وہ بہتر ہے، یا کچھ فیملیز کو آپ لیں اور ان فیملیز کے تمام بچے آپ اڈاپٹ کر لیں؟ دیکھیں، پہلے یہ کانسیپٹ تھا کچھ سال پہلے تک کہ زیادہ فیملیز تک پہنچیں، لیکن پریکٹیکلی ہم نے دیکھا کہ زیادہ فائدہ یہ ہے کہ کم فیملیز کے زیادہ بچوں کو اڈاپٹ کیا جائے تو پوری فیملی کو ہم بوسٹ کر سکتے ہیں، پوری فیملی کو ہم اٹھا سکتے ہیں، ایک غربت سے نکال کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہو سکے تو اس فیملی کے سارے بچوں کو اسپانسر کر دیں، ایک فیملی کے. تو اس میں دیکھیں نا، آپ کی ہر طرح کی آپ کی مانیٹرنگ، آپ کی ایڈمنسٹریشن کاسٹ، ہر چیز کام ہوتی ہے کہ جب انہوں نے آنا ہے تو پوری فیملی نے اکٹھے آ جانا ہے، جب آپ نے جانا ہے تو پوری فیملی کو اکٹھے آپ نے ایڈریس کر لینا ہے. پھر یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہو جاتے ہیں کہ وہ سب ایکومولیٹ ہو کے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے، اور وہ ایک دوسرا یہ کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بہت ہیلپ فل ہو جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک پہلے ذرا جو بڑا بچہ ہے وہ اگر اچھی کسی پوزیشن پہ آتا ہے تو وہ دوسرے کو، پھر وہ تیسرے کو، پھر چوتھے کو، وہ پھر ہم سارے مل کے وہ ایک ان کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بہتر سے بہتر ان کا لائف ہو سکے. اچھا، ان بچوں کی پھر آگے جو شادیاں ہیں اس حوالے سے بھی آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تو یہ اتنا بہت پرانا پروگرام نہیں ہے، لیکن بچیوں کے حوالے سے، چونکہ ہمارے معاشرے میں بچیوں کی شادیاں ذرا جلدی ہوتی ہیں، تو وہ ہمارا شادی کے حوالے سے ہمارے پاس فنڈز ہوتے ہیں. تو جو بھی مدرز ہمارے ساتھ رابطہ کرتی ہیں کہ بچی کی شادی ہے، تو ہماری پریفرنس جو ہماری آرفن بچیاں ہیں جن کو ہم نے اسپانسر کیا، اڈاپٹ کیا ہے، تو ہم ان کی پوری بھرپور مدد کرتے ہیں، اور جس قسم کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے صاحب یہ بتائیے کہ ایک بچہ جو ہے اس پہ ماہانہ اوسطاً کیا خرچ آتا ہے اگر وہ آپ کے آغوش میں رہے یا وہ اپنی مدر کے ساتھ، فیملی کے ساتھ اپنے گھر پہ رہے؟ دونوں کا ذرا الگ الگ بتا دیں. دیکھیں جی، جو تو آغوش جس کو ہم آرفن ہوم کہتے ہیں، جس میں 24 آورز رہتے ہیں، اس میں تو ہم 20,000 پر منتھ ہمارا خرچ آتا ہے، اور جو ہمارے ڈونرز ہیں وہ 20,000 پر منتھ یا 2,40,000 پر ایئر ڈونیٹ کرتے ہیں، تو ایک بچہ وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. ویئر ایز جو ہمارا آرفن فیملی سپورٹ پروگرام ہے جس میں بچے اپنی مدر کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے ہیں، تو اس میں ہمارا 66,000 خرچہ آتا ہے، جو تقریباً 5,500 روپے پر منتھ بنتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ چونکہ اسپانسرشپ کے لیے اتنی بہت زیادہ رقم فیل نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہم ان کے دیگر ضروریات کا ہم ادروائز اپنے طور پہ خیال کر رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ رقم ایک ریزنیبل اماؤنٹ بن جاتی ہے، اور وہ ساری جب زیادہ بچے ہوں تو ایکومولیٹ ہو کے فیملی کے لیے وہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ بن جاتی ہے، اور وہ ان کا مناسب گزارا ہو جاتا ہے. جی، تو اس میں ہم اپنے جو ڈونرز ہیں ان کے لیے ان سے اپیل کرتے ہیں. ہر سال رمضان المبارک سے پہلے ہم ڈونر کانفرنسز کرتے ہیں، اور اس میں ہم ورچوئل بھی انٹرنیشنلی ہم ورچوئل کانفرنسز کر کے ان سے انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یا جو پاکستانی اوورسیز ہیں ان کو ہم اپروچ کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری پاکستان میں لوکل ہماری کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ چونکہ ہم ہر بچے کی رپورٹنگ ریگولر کرتے ہیں اپنے ڈونرز کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا تھا، اب یہ اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے، اس کی اسٹڈیز کے یہ حالات ہیں، اس کے یہ معاملات ہیں، تو وہ پھر شوق سے وہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں، اور اس کو وہ ان کے لیے وہ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بعض اوقات وہ اسپیشل اماؤنٹس یا اسپیشل گفٹس بھی ان بچوں کے لیے بھجواتے رہتے ہیں. تو اس کے علاوہ اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ جو جیسے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ اویئرنیس کے حوالے سے، تو جو ٹرکی کی کچھ آرگنائزیشنز ہیں اور الخدمت فاؤنڈیشن ہے، ہم سب نے مل کے ایک ایفرٹ کی، اور یونائٹڈ نیشنز نے اس کو اپروو کیا کہ 15 رمضان المبارک کو ہم ورلڈ آرفن ڈے کے طور پہ مناتے ہیں. اور اس میں ہم نے
پاکستان میں یہ تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو کہ لیڈنگ آرگنائزیشن ہے جو سب سے زیادہ آرفن بچوں کو اسپانسر کرتی ہے، تو ہم نے پھر یہاں پہ ایک آرفن کیئر فورم ڈیولپ کیا ہے. پاکستان کی جتنی بڑی آرگنائزیشن ہے جو آرفن کیئر کر رہی ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک آرفن کیئر فورم بنایا ہے، اور اس آرفن کیئر فورم کے تحت ہم یہ 15 رمضان المبارک کو اویئرنیس کیمپین ہوتی ہے، اس ڈے کو منایا جاتا ہے، اور اس میں ہم جو ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان نیشنل لیول پہ ہمارے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، پروونشل لیول پہ گورنر ہاؤسز میں تقریبات ہوتی ہیں، اور اس طرح ہم ایک اویئرنیس کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی لوگ اس کام میں انوالو ہیں، خصوصاً ٹرکی میں ہم نے جیسے ایک آرفنیج شامی بچے کچھ سال پہلے جب جنگ ہوئی ہے تو شام کے بچے جو آرفن ہوئے تو ان کے لیے ہم نے ایک الخدمت فاؤنڈیشن نے وہاں پہ ایک آرفنیج بنایا ہے. تو اسی طرح ٹرکی کی آرگنائزیشن ہمارے آرفن بچوں کو سپورٹ کرتی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ ساری چیزیں سمبولک ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ایک دوسرے کے ساتھ ایک انٹریکشن بڑھتا ہے، ایک یہ احساس بڑھتا ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے کا درد رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک نظام ہے جو جس کے تحت ہم اویئرنیس بھی کریٹ کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے جو ڈونرز ہیں ان تک یہ بات پہنچتی ہے، اور الحمدللہ ہم کمفرٹیبلی یہ اس کو آرگنائز کرتے ہیں. کوئی بہت بڑی ہمیں پریشانی نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم ہمارے آرفن بچے کو ونس وی اڈاپٹ ہم اس کو ڈراپ نہیں کرتے جب تک کہ وہ ایک خاص لیول پہ پہنچ نہیں جاتا. جی اچھا، یہ ڈونر کا اختیار ہے کہ وہ کون سے بچے کو اڈاپٹ کرے گا، یا آپ اس کے لیے ڈیسیژن خود کرتے ہیں؟ یعنی ڈیسیژن میکنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا ڈونر چاہتا ہے کہ میں فلاں شہر کا بچہ اڈاپٹ کروں؟ دونوں آپشنز موجود ہیں، ہمارے پاس ہر شہر کا ڈیٹا موجود ہے. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے تمام 171 اضلاع میں موجود ہے، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. کوئی ڈونر اگر کہہ دے کہ مجھے خزدار میں چاہیے، تربت میں چاہیے، کوئٹہ میں چاہیے، گوادر میں چاہیے، کراچی، لاہور، پشاور، کہیں کہیں، تو ہم اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں. پھر جس ایج گروپ کا کہیں، جس جینڈر کا کہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن زیادہ تر لوگ آپٹ نہیں کرتے، موسٹلی وہ ہم پہ ریلائی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی کی کوئی ایسی خاص خواہش ہو تو ہم ضرور اس کو آنر کرتے ہیں. صحیح. تو اس وقت تک 23,000 آپ نے بتایا تھا کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے زیر کفالت ہیں. تو کیا ارادہ ہے آپ کا 2023-24 میں، یا اگلے 5 سالوں میں، یا 10 سالوں میں یہ کتنی بڑی تعداد ہوگی؟ ظاہر آپ ریاست تو نہیں ہیں، بالکل آپ ویلفیئر آرگنائزیشن ہیں، تو کتنا کا آپ کر سکتے ہیں، کتنی آپ کی کیپیسٹی ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا ہمارے ڈونرز سپورٹ کریں گے، جتنا پاکستانی قوم سپورٹ کرے گی. ہماری تو خواہش ہے کہ ہم سارے 4.2 ملین کو کریں. اور اس میں دیکھیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے چیلنجز، پاکستان کی مشکلات اتنی بڑی ہیں کہ جتنی آرگنائزیشن یا انڈیویجولز جو بھی اچھائی کے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وی آر کمپیٹیٹرز. ہم سب کو سمجھتے ہیں وی آر آل پارٹنرز، کہ سب مل جل کے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس مسئلے کو حل کر سکیں. جیسے آرفنز کا میں نے بتایا کہ ہم نے پاکستان کی ساری آرگنائزیشنز کو اکٹھا کیا ہے، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ریسورسز شیئر کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کے میکسیمم بچوں کو ہم اڈاپٹ کر سکیں. تو اسی طرح باقی فیلڈز میں بھی ہے، ہیلتھ میں بھی ہے، ایجوکیشن میں بھی ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بھی ہے، مائکرو فائنانس میں ہے، روزگار میں، کلین واٹر میں ہے. ہر جگہ پہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم پارٹنرشپس بنائیں، ہم کمپیٹ نہ کریں، ہم پارٹنرز بنیں، اور سارے مل کے، چونکہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ ہماری اسٹیٹ تو کام نہیں کر رہی، تو اب جو لوگ کر رہے ہیں وہ ایک پازیٹیو اور ہیلدی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اس مشکل سے اپنے بچوں کو نکالیں اور اپنی قوم کو نکالیں. اچھا، کیا ڈونرز جو ہیں وہ کیش کی صورت میں صرف ڈونیٹ کر سکتے ہیں، یا کمیونٹی بھی دی جا سکتی ہے؟ جیسے زمین ہے، کوئی بنی بنائی بلڈنگ ہے، یا کوئی اور اس طرح کا ایسٹ اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے تو اس کا اریمنٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. کیش تو خیر ہم نہیں، مطلب جو وہ ہم بینک میں ہمارے ٹرانسفر کر دیتے ہیں وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور پلس یہ ہے کہ ہم جو بہت سے لوگوں نے ہمیں زمین ڈونیٹ کی ہے، بلڈنگز ڈونیٹ کی ہیں،
تو جو ہمارے آرفنیج میں کے لیے وائبل ہوتی ہے وہ ہم ان سے لے سکتے ہیں. اسی طرح کچھ اور الخدمت کے جو پروجیکٹس ہیں، جس طرح آپ کو یہ خوشی ہوگی سن کے کہ الخدمت کا جو صاف پانی کا کلین واٹر پروجیکٹ ہے، اس سے 50 لاکھ افراد روزانہ پانی پیتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے دیگر پروجیکٹس ہیں، اس میں لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس میں جس فیلڈ میں بھی جو بھی ہمارے ڈونرز کوئی ان کائنڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، وی ویلکم دیم، اور اس میں ہم وہ چیز کو مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے کچھ ایسا بھی آپ نے پلان کیا ہے کہ کوئی ایسا ایسٹ ڈیولپ کر لیا جائے کہ جہاں سے کوئی ریگولر منتھلی انکم جنریٹ ہو اور وہ اس کار خیر میں لگ جائے؟ جیسے کوئی مارکیٹ بنا لی جائے، کوئی پلازا بنا لیا جائے، کوئی ایسا کمرشل وینچر ہو جائے جہاں سے آنے والی آمدن کو آپ اس میں خرچ کر سکیں، یا اس میں مطلب احتیاط کا تقاضا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں؟ نہیں، بہت اچھا آپ کا یہ کویشچن ہے. ہم نے ایک الخدمت انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا. اس کے تحت ہم نہ صرف یہ ہے کہ ڈفرینٹ فنڈز میں پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ جہاں گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے، سیکیور فنڈز ہیں، یا ہم مختلف بلڈنگز، مختلف چیزیں جو رینٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں، لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں، وہ بھی لوگ کر سکتے ہیں انڈاؤمنٹ فنڈ کے لیے. اور وہ سارا پیسہ جس چیز کے لیے وہ آپ انڈاؤمنٹ فنڈ بناتے ہیں، مطلب فار ایگزامپل جو کرنٹلی ہم نے اپنا انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا ہے، وہ ہم نے اپنے ایڈمن ایکسپینسز کے لیے بنایا کہ ہمارے جو ایڈمن ایکسپینسز ہیں وہ ایک سرٹن اس انڈاؤمنٹ فنڈ سے پورے ہو جائیں، اور جو ہمیں ڈونیشنز ملتی ہیں وہ 100% مستحق تک پہنچیں، ان میں سے کچھ بھی ہمیں ایڈمن کاسٹ میں نہ لینا پڑے. اسی طرح ہم پروجیکٹس کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا شیخوپورہ کا جو ہمارا آغوش ہے، اس میں جو اسکول پنجاب اسکول بنا ہے، اس کی انکم ساری کی ساری اس کو سیلف سسٹیننگ کرنے کے لیے یوز ہوگی. اسی طرح بہت سے لوگ ہمیں کوئی چیزیں ڈونیٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو رینٹ آؤٹ کر کے ان کی انکم کو سرٹن پروجیکٹ کو سیلف سسٹیننگ کرنے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. انجینئر احمد حماد رشید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور آپ میں سے جو بھی حضرات الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کو ڈونیشن دینا چاہیں تو ہماری اسکرین پر ان کا اکاؤنٹ نمبر موجود ہے. آپ اس اکاؤنٹ میں آن لائن پیمنٹس ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کا آفس گلبرگ میں موجود ہے، تو آپ وہاں ان کے دفتر خود آ کر فزیکلی وہاں بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.